آئیے میں اس صورتحال پہ خارجین کے حوالے سے، اقبال حیدر صاحب جرمنی کے ہیں، انہوں نے ایک پورا مرثیہ کہا، ان کے صرف ایک بیت مچھلی گاؤں کے اس معتبر سامعین کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ کیا خوبصورت بیت کہتے ہیں کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں۔ وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں، وہ صنم لاتے ہیں مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب انتشار کی فضا پیدا ہو چکی ہے، اور کم سے کم بھیا اپنے قانون کے تو ہو جاؤ۔ سعودی عرب کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ 18 سال کی عمر نہ ہو جائے اس وقت تک مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اور ابھی آیت اللہ النمر کے جو بھتیجے کو قتل کیا، 14 سال کی عمر میں آپ نے پھانسی بھی چڑھا دیا، 18 سال کی عمر میں آپ مقدمہ بھی نہیں چلا سکتے۔ آخر یہ کون سی وڈمبنا ہے قانون کی، ذرا سوچیں آپ، عجیب و غریب بات ہے۔ آپ ہندوستان میں کہتے ہیں مائنارٹی کا احترام کیجئے اور مائنارٹی کو ان کا رائٹ دیجئے، سعودی عرب کی مائنارٹی کو آپ اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیتے، مقدمے میں گواہی نہیں مانتے، راشن کارڈ نہیں دیتے۔ آپ عجیب و غریب صورتحال سے اس وقت دنیا کے سامنے جو خلفشار ہے، اور میڈیا غلط تصویر شائع کرتا ہے۔ حج کے موقع پہ بھگدڑ مچ گئی اور اتنے لوگ مارے گئے، جھوٹے کہیں کے، بھگدڑ مچ گئی۔ اچھا بھگدڑ خانہ کعبہ کے آس پاس ہی کیوں مچتی ہے، مکے میں ہی کیوں مچتی ہے؟ آپ بتائیں، 3.5 لاکھ کا مجمع ہر سال بھگدڑ، اور 3.5 کروڑ کا مجمع کربلا میں کبھی بھگدڑ نہیں۔ اس کا مطلب بھگوڑوں والا مجمع الگ ہوتا ہے۔ یہاں چادر تطہیر سے لوگ چھن جاتے ہیں، جو ادھر والے ہیں وہ بھگوڑے والے ہیں، کربلا میں خالص مجمع آتا ہے۔ صاف کہیے نا، آپ مجھے بتائیے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اچھا بھگدڑ، قبلہ مولانا حسن مہدی صاحب سے میری ملاقات وہیں رمیہ جمرات پہ ہوئی ہے۔ تمام دنیا کے میں لفظ بلب اس وقت، اور ہندوستان کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے مسلک کے اعلان کرتے ہوئے میں بالمشافہہ گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت رمیہ جمرات کا وقت صرف اور صرف اثنا عشری مسلک کا ایک ایسا ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ سکون سے رمیہ جمرات کرنے والے صرف شیعہ اثنا عشری ہوتے ہیں۔ کیوں سرکار؟ پوری دنیا کے شیعہ وہاں اس وقت ملاقات کرتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت ہم رمیہ جمرات کرتے ہیں، جمرات ثلاثہ کو جس وقت ہم کچومر بناتے ہیں، اس وقت دنیا کا کوئی اور مسلک وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، بھاگنے والے وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، باقی سب ظہر کے بعد تشریف لے جاتے ہیں وہاں، اس لیے کہ ان کا سورج ہی ظہرین کے بعد نکلتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، باقی ایسے سوتے ہیں رات بھر یہ جیسے نیم کے پیڑ پہ ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے پرندے سوتے ہیں۔ نیم کے پیڑ کی ٹہنی پہ رات کو بیٹھے ہوئے پرندے سوتے رہتے ہیں، ایسے ہی یہ نیم کے درختوں کے نیچے میدان عرفات میں اور مزدلفہ کی پہاڑی پہ سوتے رہتے ہیں۔ یہ ظہر کے بعد جاتے ہیں رمیہ جمرات کے لیے۔ تو وہ جو صبح کے وقت لوگ گئے ان میں بھاگنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ 200 آرمی کی سیکورٹی کے لے کے یہ اس وقت شیعوں کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کا ایک بہترین موقع تھا جسے میڈیا نے پیش نہیں کیا ہے۔ وہ شیعوں کا قتل عام تھا جسے نشانہ بنا کے قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب یزید نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ احرام میں خنجر چھپا کے حسین کو قتل کر دو، 1500 سال کے بعد یزیدیوں نے اس منصوبوں کو عملی تصویر دی ہے۔ حسین کے چاہنے والوں کا قتل کر کے میڈیا کے سامنے یہ حقیقت سامنے لانی چاہیے کہ کم سے کم سادات رسول کے خون سے، اہل بیت رسول کے خون سے، علی والوں کے خون سے ہولی کھیلنا بند کرو، تب دنیا کے سامنے اسلام پیش کرو۔ ایک نظم صورتحال کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے پیش کی ہے، اس لیے کہ شاعر اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، قومیں اپنے شاعر کی آنکھ سے دیکھتی ہیں، اپنے شاعر کے کان سے سنتی ہیں، اپنے شاعر کی زبان سے بولتی ہیں۔ بہت اچھی نظم، کامیاب نظم۔ آئیے اسی صورتحال کو پیش کرنے والا ایک اور شاعر، بڑے محترم شعرا ہے۔ میں ایک طرف فیاض صاحب کو دیکھتا ہوں، ایک طرف جناب خورشید صاحب موجود ہیں، اور بیتاب صاحب تو موجود ہی ہیں، اور جناب سرور صاحب، افہام صاحب موجود ہیں۔ بہت کامیاب فہرست ہے، بڑے اطمینان سے چلانی ہے، بہت دیر تک بھی نظامت نہیں کرنی ہے اور بہت مختصر بھی نظامت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ فہرست معتبر ہے، مجمع متوجہ ہے، اور شاعر پوری طریقے سے بہت اہم شاعر ہیں۔ جناب شبروز کانپوری صاحب کانپور کی سرزمین سے
ایک ایسا شاعر میں پیش کر رہا ہوں کہ کانپور کی سرزمین نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے اور اس عید نے ہندوستان کی ترجمانی جا کے نجف اشرف میں کی ہے، کربلا معلیٰ میں کی ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں جناب شاہ۔ جان دے سکتا ہے تبلیغ عزا کے واسطے، جان دے سکتا ہے تبلیغ عزا کے واسطے، جو حسینی ہے قدم پیچھے ہٹا سکتا نہیں، جو حسینی آخری مجمع تک توجہ کا تعلیم تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جان دے سکتا ہے تبلیغ عزا کے واسطے، جو حسینی ہے قدم پیچھے ہٹا سکتا نہیں، تو تھی لبوں پر نمر کے وقت شہادت یہ صدا، حق کبھی باطل کے آگے سر جھکا تھی، لبوں پر نمر کے وقت شہادت یہ صدا تھی، لبوں پر نمر کے وقت شہادت یہ صدا، حق کبھی باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں۔ چار مصرے اور پیش کر رہے ہیں، سماعت فرما لیں۔ شوہر اور بیوی کی عظمتیں کیسے برابری کر رہی ہیں بطور خاص؟ علی کے نقش کف پاک کے ذرے ذرے سے، علی کے نقش کف پاک کے ذرے ذرے سے، زمین پا علم کے سورج اگائے جاتے ہیں، اور ردائے فاطمہ زہرا کے تار سے ہر دن فلک پہ چاند ستارے بنائے جاتے ہیں، ردائے فاطمہ زہرا کے تار سے ہر دن فلک پہ چاند ستارے بنائے جاتے ہیں۔ ایک نعرہ حیدری لگا دیجئے تو تھوڑا سا اور کہنا پڑ رہا ہے۔ میں چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور چچا بھتیجے کے لیے مصرے ہیں بطور خاص سماعت دیکھیں گے۔ دعائیں چاہتا ہوں اسٹیج سے بھی۔ ماتھے پا جب نبی کے پسینہ چمک اٹھا، ماتھے پا جب نبی کے پسینہ چمک اٹھا، وہ روشنی ہوئی کہ مدینہ چمک اٹھا، وہ روشنی ہوئی کہ مدینہ چمک اٹھا، تو اپنے چچا کی گود میں یوں تھا میرا نبی، انگشتری پہ جیسے نگینہ چمک اٹھا، انگشتری پہ جیسے
ایک صلوات اور پڑھ دیں. ایک مطلع چند شعر سماعت فرما لیں. ایک مصرع ہوا تھا کل سیتا پور میں. مصرع تھا: عبادت کے چراغوں میں اجالا فاطمہ کا ہے. سبتت اشار سماعت فرما بطور اسٹیج سے دعائیں چاہتا ہوں. اہل علم کا مجمع ہے، زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، اور شعر فہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں. عبادت کے چراغوں میں اجالا فاطمہ کا ہے. لبوں پر جس کے بھی قصیدہ فاطمہ کا ہے. لبوں پر جس کے بھی قصیدہ فاطمہ کا ہے. خدا بھی اس کا شیدا ہے جو شیدا فاطمہ کا ہے. خدا بھی اس کا شیدا ہے. صلوات پڑھ دیں حضرات. ارے سرور بھائی اوپر آ جائیے. ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرات. استاد ظفر آدمی صاحب کی موجودگی میں میں شعر پڑھ رہا ہوں، ان کے زیر سایہ بطور خاص سماعت فرمائیں. فدق کے چھیننے والوں کو یہ ڈر کھائے جاتا ہے. فدق کے چھیننے والوں کو یہ ڈر کھائے جاتا ہے. ابھی بھی پردے غیبت میں بیٹا فاطمہ کا ہے. ابھی بھی پردے غیبت میں بیٹا فاطمہ کا ہے. حضرات دیکھیے ابھی وہ بیداری نہیں دکھ رہی ہے جو مچھلی گاؤں میں دکھتی ہے. میں شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں. کوئی ظالم اسے تو منہدم کر ہی نہیں سکتا. کوئی ظالم اسے تو منہدم کر ہی نہیں سکتا. عزاداروں کے دل میں ایک روضہ فاطمہ کا ہے. عزاداروں کے دل میں ایک روضہ فاطمہ کا ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. ہے جتنے عاشق شبیر وہ جنت میں جائیں گے. ہے جتنے عاشق شبیر وہ جنت میں جائیں گے. کبھی ٹل ہی نہیں سکتا ارادہ فاطمہ کا ہے. کبھی ٹل ہی نہیں سکتا ارادہ فاطمہ کا ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. جنہیں آیت کے پردے میں خدا محفوظ رکھتا ہو. جنہیں آیت کے پردے میں خدا محفوظ رکھتا ہو. شرف یہ منفرد زینب کا ہے یا فاطمہ کا ہے. شرف یہ منفرد زینب کا ہے یا فاطمہ کا ہے. اور خدا سے مانگتا ہوں بعد میں تسبیح پڑھنے کے. خدا سے مانگتا ہوں بعد میں تسبیح پڑھنے کے. دعا
سکتی وسیلہ فاطمہ کا ہے، دعا رب ہو نہیں سکتی وسیلہ فاطمہ کا ہے، اور قیامت تک مسلوں پر اندھیرا ہو نہیں سکتا، قیامت تک مسلوں پر اندھیرا ہو نہیں سکتا، عبادت کے چراغوں میں اجالا فاطمہ کا ہے، عبادت کے چراغوں میں غموں کی دھوپ اپنے سر پر ہرگز آ نہیں سکتی، کہ ہم پر اب بھی ہے شب روز سایہ فاطمہ کا ہے، کہ ہم پر ابھی یہ شعر جو میں پڑھ رہا تھا ڈائری سے پڑھ رہا تھا، اب میں وہ شعر پڑھوں گا جو مجھ کو یاد ہے، ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ حضرات دیکھیے ابھی مشترکہ صلوات بھیجیے، میں نے ایک دو لوگوں سے صلوات پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، سب لوگ مل کے صلوات بھیجیں۔ ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، انشاءاللہ فرمائش پوری ہو جائے گی، یہ کلام سن لیں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی۔ حضرات دیکھیے سب سے پہلے تو یہ گفتگو جو ہو رہی ہے بیچ بیچ میں یہ بند کریں، واٹس ایپ والی جو گفتگو ہو رہی میری طرف نظر رکھیں، میں انشاءاللہ شعر پیش کروں گا بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، لاکھوں اونچی وہ عمارت نہیں اچھی لگتی، لاکھوں اونچی وہ عمارت نہیں اچھی لگتی۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں، آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں۔ چھوڑ کر آل محمد کو جو کی جاتی ہے، چھوڑ کر آل محمد کو جو کی جاتی ہے، خود خدا کو وہ عبادت نہیں اچھی لگتی، خود خدا کو وہ عبادت نہیں اچھی لگتی، خود خدا کو وہ عبادت نہیں اچھی لگتی۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں مچھلی گاؤں والوں کے لیے، یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں، خصوصی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پر، جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پر، جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پر، ہم غریبوں کو وہ دولت نہیں اچھی لگتی، جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پر، ہم غریبوں کو وہ دولت نہیں اچھی لگتی۔ حضرات اور جو لوگ مجھ کو سننے کے بجائے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے، مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے، فرش محفل پر سیاست نہیں اچھی لگتی، مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے،
محفل پر سیاست نہیں اچھی لگتی. نیئر بھائی فرش محفل پر سیاست. مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے, فرش محفل پر سیاست نہیں اچھی لگتی, فرش محفل پر سیاست نہیں اچھی لگتی. حاصل کلام شعر, آخری شعر پیش کر رہا ہوں. جن کے سمجھ میں آ جائے وہ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیں, اور جن کے سمجھ میں نہ آئے وہ گھر جا کے سوچیں گے کہ شعر کیا تھا. بطور خاص سماعت فرمائیں. قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی. قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی. قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی, کسی مجرم کو. مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے, فرش محفل پر سیاست نہیں اچھی لگتی, فرش محفل پر سیاست نہیں اچھی لگتی. قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. حضرات میں ایک مطلع 2-3 شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں مسدس پڑھوں گا اگر وقت ہو, نہیں تو پھر میں بیٹھ جاؤں. ایک نیا کلام. دیکھیے ویسے میں ہر سال آتا ہوں یہاں پر, اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے لوگوں کا کہ ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں کہ مجھ کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں ہر سال. ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین. بطور خاص سماعت فرمائیں. خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین, یوں پہ کرے رسول میں ڈھالے گئے حسین. خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین. آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں, انشاءاللہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بدعت دیں گے. ٹوٹے نکاح کتنے یزیدوں کے راہ میں, ٹوٹے نکاح کتنے یزیدوں کے راہ میں, جب تعزیے تمہارے نکالے گئے حسین. خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین. اور یہ شعر بہت نازک شعر پیش کر رہا ہوں بطور کا سماعت فرمائیں. خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین, یوں پہ کرے رسول میں ڈھالے گئے حسین. خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین. اور مولا کل دل دیکھیے بطور خاص سماعت ہمارے, یہ بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں استاد ظفر اعظمی صاحب کی موجودگی میں بطور خاص سماعت فرمائیں. بہرے, یہ میڈیا سے پھیلا دیجئے گا پورے ہندوستان میں. سلوات پڑھ دیں حضرات. دیکھیے شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. بہرے ستم جو لایا تھا مولا کو کربلا,
بہرے ستم جو لایا تھا مولا کو کربلا، اس حر کو اپنے ساتھی جنا لے گئے حسین، اس حر کو اپنے ساتھی جنا لے گئے حسین۔ یہ دو شعر پیش کر رہا ہوں، آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں۔ مخصوص شعر اس کلام کے بطور خاص سماعت فرمائیں۔ نبیوں نے جس مقام پر آنسو بہائے ہیں، نبیوں نے جس مقام پر آنسو بہائے ہیں، اصغر کو اسی جگہ پہ ہنسا لے گئے اصغر کو اسی جگہ پہ ہنسا لے گئے حسین۔ نبیوں نے جس مقام پہ آنسو بہائے ہیں، اصغر کو اسی جگہ پہ ہنسا لے گئے حسین۔ اور زہرا یہ بعد حشر کہیں گی حسین سے، جنت میں تیرے چاہنے والے گئے حسین، جنت میں تیرے چاہنے والے گئے حسین۔ و حضرات، یہ آخری شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جب آپ کے سر پہ کوئی آفت آتی تو سب سے پہلے سر پہ ہاتھ جاتا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں، اس چیز کو ذہن میں رکھے گا۔ آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں، شعر سنیے۔ ویسے تو سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ، ویسے تو سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچا لے اپنا ہاتھ بچا لے بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ویسے تو سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ، ویسے تو سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچا لے گئے حسین، سر دے کے اپنا ہاتھ بچا لے گئے۔ ایک خافیہ چھوٹ گیا تھا، کالے، اس کو نظم کیا بطور خاص۔ خیر النساء کی گود میں پالے گئے حسین، یوں پہ کرے رسول میں ڈھالے گئے حسین، ویسے تو سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچا لے گئے حسین۔ اور باغے دیار خلد میں گوروں کا ذکر کیا، باغے دیار خلد میں گوروں کا ذکر کیا، الفت میں تیری جون سے کالے گئے حسین، الفت میں تیری جون سے کالے گئے
بام پا آنسو بہائے ہیں، اصغر کو اسی جگہ پہ ہنسا لے گئے حسین، اصغر کو اسی جگہ پہ ہنسا لے گئے حسین۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ حضرات وقت بہت کم ہے، کلام بہت زیادہ ہیں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور شاعروں کو بھی پڑھنا ہے، اور ایک مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ عنوان ہے در اہل بیت، عنوان ہے در اہل بیت، در اہل بیت کی فضیلت بیان کی ہے اس مسدس میں بطور خاص سماعت۔ میں آخری مجمع تک توجہ کا تعلیم دیکھیں گے۔ ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، باغ جنت کا نظارہ ہے در اہل بیت، کب کہا ہم نے ہمارا ہے در اہل بیت، کب کہا ہم نے ہمارا ہے در اہل بیت، تم بھی آ جاؤ تمہارا ہے در اہل بیت، تم بھی آ جاؤ تمہارا ہے در اہل بیت، ہو کے مایوس سوالی نہ کوئی لوٹے گا، ایک بار آئے تو خالی نہ کوئی لوٹے گا، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت۔ بند پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں، اہل علم کا مجمع ہے، شعراء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ گیسوئے مذہب اسلام سنورتے ہیں یہاں، گیسوئے مذہب اسلام سنورتے ہیں یہاں، نقش حق اور صداقت کے ابھرتے ہیں یہاں، نقش حق اور صداقت کے ابھرتے ہیں یہاں، جتنے چڑھتے ہوئے سورج ہیں اترتے ہیں یہاں، جتنے چڑھتے ہوئے سورج ہیں اترتے ہیں یہاں، زندگی ان کو ہی ملتی ہے جو مرتے ہیں یہاں، زندگی ان کو ہی ملتی ہے جو مرتے ہیں یہاں، یہ سخاوت کا دیا مند نہیں ہوتا ہے، ایسا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت۔ یہ شعر یہ بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں بطور خاص۔ یہ وہ در ہے جہاں آدم نے کیے ہیں سجدے، یہ وہ در ہے جہاں آدم نے کیے ہیں سجدے، در زہرا ہے یہ مریم نے کیے ہیں سجدے، در زہرا ہے یہ مریم نے کیے ہیں سجدے، ساتھ میں بوذر و میثم نے کیے ہیں سجدے، بحر تعظیم یہاں ہم نے کیے ہیں سجدے، اذن اس در سے جو حاصل نہیں ہو پاتا ہے، ملک الموت بھی داخل نہیں ہو پاتا ہے، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت۔ اب وہ بند پیش کر رہا ہوں جو مخصوص بند ہے اس کلام کا، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بدنسب لوگ نہیں اہل یقین آتے ہیں، بدنسب لوگ نہیں اہل یقین آتے ہیں، چومنے اہل فلک اس کی زمین آتے ہیں، سر جھکائے ہوئے جبریل امی آتے ہیں، جو ہے دنیا میں پریشان یہی آتے ہیں، بس انہی لوگوں نے اس در سے بغاوت کی ہے، جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے،
کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے تاریخ کے حوالے سے، یہ وہی در ہے یہ وہی در ہے، پڑھیں گے تب نہ جب لوگ سنیں گے، یہ وہی در ہے جہاں حق کا صحیفہ اترا، یہ وہی در ہے جہاں حق کا صحیفہ اترا، روٹیاں لینے کو اس در پر فرشتہ اترا، سر جھکانے کے لیے عرش سے تارا اترا، سر جھکانے کے لیے عرش سے تارا اترا، دیکھ کر تارے کو کچھ لوگوں کا چہرہ اترا، دیکھ کر تارے کو کچھ لوگوں کا چہرہ اترا، جاگتے رہ گئے سب نیند اڑا دی سب کی، ایک تارے نہیں اوقات بتا دی سب کی، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا۔ شکریہ شکریہ بہت بہت۔ علی 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 ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت۔ جشن زہرا میں مصرع پڑھ رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے، در حق کا جسے عرفان نہیں ہو پایا، در حق کا جسے عرفان نہیں ہو پایا، وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو پایا، کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہو پایا، کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہو پایا، جانور ہی رہا انسان نہیں ہو پایا، جانور ہی رہا انسان نہیں ہو پایا، مادر شبر و سرور کو ستانے والا، نار میں جلتا ہے اس در کو جلانے والا، مادر شبر و سرور کو ستانے والا، نار میں جلتا ہے اس در کو جلانے والا، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت۔ مقطع کا پیش خدمت ہے بطور خاص سماعت فرمائے، تحفہ خاص زمانے کے لیے یہ در ہے، تحفہ خاص زمانے کے لیے یہ در ہے، سب کی تقدیر بنانے کے لیے یہ در ہے، سب کی تقدیر چوتھے مصرعے پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے، سب کی تقدیر بنانے کے لیے یہ در ہے، ساری دنیا کو بچانے کے لیے یہ در ہے، علم کے شہر میں جانے کے لیے یہ در ہے، علم کے شہر میں جانے کے لیے یہ در ہے، چشمہ کوثر